ہائی پیپر آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے پیراگراف کے متعلق ہے. تو میں آپ کو کر دیتا ہوں رینڈ = 3 لگانے کے بعد یہ سر ٹیب کے بارے میں مینیو بار کے بارے میں بتائے گا. ٹھیک ہے, یہ کیلکولیٹ فونٹ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, پہلے ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر کوئی بھی کلرنگ وغیرہ لے لیتے ہیں. مگر میں آپ کو بتا دوں زیادہ آفس میں جو یوز ہوتا ہے نیو رومن ہے یہ والا, یا کیلکولیٹ لائٹ یوز ہوتا ہے اردو کے لیے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ آفس میں یوز ہوتے ہیں, تو آپ یہاں سے اسے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اس کی فونٹ انکریز کرتا ہوں ٹیکسٹ کی. اس سے کام یہ زیادہ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ بولڈ ہے, یہ اٹلک ہے. اس کی مدد سے بولڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ ہے اس کو موٹا کرنا, اور جو اٹلک ہے اسے ترچا کرنا. انڈر لائن سے مراد یہ ہے کہ اس کے نیچے جو لائن ہے وہ آ جائے گی. اس سے آگے آپ کی مرضی ہے کہ اسے مور کر کے مور انڈر لائن یا انڈر لائن کلرنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, مور انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ ہائی لائٹ اسٹیک تھرو ہے. اسٹیک تھرو کیا ہوتا ہے, سپوز کرے آپ کے پاس بہت بڑا یعنی کہ وہ پیج ہے, اس میں جو کچھ لفظ ہے وہ آپ ریموو نہیں کرنا چاہتے, تو آپ یہ اسٹیک تھرو یوز کر سکتے ہیں کہ یہ والا جو لفظ ہے اسے پڑھا نہیں جائے گا, اس کے آگے والا لفظ جو وہ پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کوئی شارٹ کٹ کی نہیں ہوتی. اور میں آگے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایکس اسکیئر اور ایکس فور اسکیئر یہ میتھ کے لیے یوز ہوتا ہے, جیسے کہ ایکس وائی کا 2 ہول اسکیئر ہوتا ہے. مگر ہمیں یہاں تو 2 اوپر چاہیے نیچے چاہیے, اس سے آپ اسے نیچے کر سکتے ہیں اور اس سے یہ آپ اوپر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی فونٹ وغیرہ جو ہے اسے زیادہ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اتنا کرنے کے بعد دیکھیں ایکس وائی اسکیئر آ گیا. اسکیئر کرنے کے بعد آ گیا ہے یہ والا لفظ ہے, اسے کیسے یوز کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم نے فونٹ استعمال کی تھی, اس کے لیے اسٹینکس کیش ہوگا. یعنی اسٹینکس کیش مراد یہ ہے کہ پہلے جو لفظ تھے او دا وہ اسی طرح نارملی رہیں گے جیسے ہم لکھتے ہیں, اور لوور کیس مراد یہ ہے کہ یہ سارے جو لفظ ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں گے. جیسے آن لائن سارے ٹیب آپ دیکھ رہے ہیں سب ہی چھوٹے, کوئی بھی بڑا لفظ نہیں رہا. اب اپر کیس ہے یعنی کہ سارے جو لفظ تھے ورلڈ سے جو ہم نے ورلڈ میں ٹائپ کیے تھے وہ بڑے ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ کیپٹل لائٹ ہے یعنی کہ وہ نارمل ہو جائے, یعنی کہ پہلے جو لفظ تھے وہ بڑے کر دے گا. باقی جو ہم پیپر میں لکھتے ہیں, پیپر کو میں بتا دوں کہ پیپر میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے انگلش کے ورڈنگ کے لیے وہ پہلا لفظ او دا انسرٹ یہ بڑا ہونا چاہیے, باقی سارے چھوٹے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ڈاکومنٹ بھی ہم اسی طرح یہ کریٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے لیگل کیس, یعنی اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ چھوٹا کر کے باقی تمام بڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ کلرنگ کے لیے ہائی لائٹ کے لیے. اور کوئی ڈاکومنٹ بہت زیادہ بڑا ہے تو اس میں اگر کوئی لفظ آپ آفس کے لیے یا بک کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ آپ کر سکتے ہیں, یہاں پہ نو کلر کر سکتے ہیں, یہاں پہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا, یہ ٹیکسٹ کے لیے ٹیکسٹ کلرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے کہ مجھے یار یہ والا ٹیکسٹ چاہیے بلیک یلو پیلا, آپ جو سا بھی مرضی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کلیئر فارمیٹ, یعنی کہ جو بھی میں نے یہاں پر فارمیٹ لگایا ہوگا وہ سارا ہی کلیئر ہو جائے گا, وہ اپنے نارمل سائز میں چلا جائے گا, نارمل لفظ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ فونٹ ہے, اس میں مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے سارا طریقہ کا ٹائم نیو رومن ہے بورڈ لے کے 20 یعنی کہ سائز 20 کیا ہوا ہے, یہاں سے آپ کلرنگ کر سکتے ہیں. یہ ڈبل اسٹیک تھرو ہوتا ہے, یعنی کہ مراد یہ ہے کہ پورے جو ورلڈ ہے اس میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ سارا ہی ہائڈ ہوگا ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا ہے یہ اسٹیک تھرو کے لیے, یہ شاڈو کے لیے. شاڈو جو ہے وہ اس کے انڈر لائن کے قریب ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے جیسے آل کیپس ہے یعنی کہ سارے بڑے کر دے گا. اور کیا ہوگا اس طرح, یعنی کہ یہ اس کی سیٹنگ ہے, یعنی کہ یہ آپ نے مینول کیا تھا کہ مینول کرنے کی بجائے آپ یہاں سے سمپل کر سکتے ہیں. ڈیفالٹ یہ ہے کہ سب پر یوز کرے گا, جیسے کہ میں نے یہاں سے کیا تو وہاں پر سب کو ڈیفالٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم کنٹرول بھی کریں گے. اور ہمارا جو نیکسٹ گراف ہے وہ ہے یہ جو پیراگراف ہے اس کا ہے. پیراگراف سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے پیراگراف دیکھا اس کے پیچھے 1 2 3 4 یا کوئی بھی سمبل یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اگر نیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پکچر وغیرہ ٹیکسٹ لیفٹ وغیرہ میں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور ہمارا جو دوسرا ہے یہ بھی وہی ہے, یعنی کہ مراد یہ ہے کہ میں یہ دیکھیں 1 2 3 آ گیا, اور جو ہی کرسر کو اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ 2 شو کرے گا, یعنی کہ اس کے بعد جو پیراگراف ہے یہ لائن چھوڑ کر آگے آپ یہاں سے رائٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو مینولی یہ تھا. اگر آپ شارٹ کٹ کی یوز کرنے چاہتے تو Alt+H ہے اس کا. ٹھیک ہے, اور یہ ڈیفالٹ یوزنگ کے لیے یوز ہوگا. یہ ترتیب بازی چلتا جائے گا, جیسے کہ میں نے یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ ہینڈ کر دیا تو وہ آگے شو نہیں کرے گا, یعنی جو اس نے آگے شو کیا
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے یہ بتا دیا میں نے یہ گنتی کے لیے یوز ہوگا, جیسے کہ یہ والا 1 2 3, یہ لیفٹ لے جانے کے لیے, یہ سینٹر کرنے کے لیے, یہ رائٹ کرنے کے لیے. اور جسٹیفائی سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا پیراگراف تھا اس میں اتنی جو لائن تھی اس نے یہ جسٹیفائڈ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اور آگے یہ اسپیسنگ لائن ہے, یعنی کہ آپ کتنی اسپیس چھوڑنا چاہتے ہیں. اگر آپ 3 کرنا چاہتے ہیں اس سے پیراگراف بڑا ہو جاتا ہے, مگر زیادہ تو دفتری یوز کے لیے یوز ہوتی ہے وہ 1.0 یوز ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. اور لائن اسپیسنگ بھی آپشن بھی ہوتا ہے, اس میں آپ ڈیجٹ کو لیفٹ کر سکتے ہیں, سینٹر کر سکتے ہیں, باڈی کو 1 2 3 لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا پیراگراف رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ریموو اسپیس کر سکتے ہیں, یعنی کہ اسپیس ہر پیراگراف سے ریموو ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کلرنگ ہے, یعنی کہ آپ اس جو ایریا پر ورک کر رہے ہیں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے جو سائز ہے وہاں پر یار وہ امیج وغیرہ یا کلرنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ بارڈر ہے, بارڈر ہم آپ کو بارڈرنگ کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے آل بارڈر لگائیں گے تو اس کے ارد گرد پیج کے ارد گرد یعنی کہ جہاں پر آپ ورک کر رہے ہیں وہاں پر بارڈر جو ہونے لگے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد یہ والا بارڈر ہے, یہ والا یہ بھی وہی یوز ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ڈرا ٹیبل ہے. ڈرا ٹیبل سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی ٹیبل یوز کر کے اسے ڈرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ٹیبل کا جو مین حصہ ہے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. یہ بھی پیراگراف ایسے ہی یوز ہوگا جیسے کہ لائن لیفٹ سائڈ یہ بلینڈ ٹوگیدر, وہ سارا یہاں پر شو آف کرا دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, بارڈر کی جو شیڈنگ ہے وہ آپ کو میں نیکسٹ لیکچر میں ٹاپک کے لیے بتاؤں گا. اور جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ اسٹائل ٹیکسٹ کیا ہوتے ہیں. یہ بھی ٹیکسٹ اسٹائل ہے, اس اسٹائل کے لیے یوز ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے سیو یا کلیئر فارمیٹنگ اپلائی اسٹائل نیو اسٹائل بھی بنا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹائل کی لسٹ ہے, یہاں پہ آپ اسٹائل لے سکتے ہیں. جیسے کہ یہ والا اسٹائل ہو گیا, اور اس کے بعد اس میں کلرنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا. یہ فائنڈ ہے کہ کوئی لفظ کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ہم. اور یہ ریپلیس ہے, اگر مثال کے طور پر یہاں پر اور ہے, جہاں میں نے کہا یار اور ہے وہاں سے وہ آف کر دے, یعنی کہ اب میں یہاں سے آف لکھتا ہوں یا او لکھ دیتا ہوں تو ریپلیس اور کر دے گا. یعنی کہ ایک ہی لفظ پر اس نے کیا ویسے, مگر ادروائز آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہاں دیکھیں او آ گئے یہاں پر, یعنی کہ آپ کے پاس زیادہ ڈاکومنٹ ہے تو آپ اسے ریپلیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ سلیکٹ ہے. سلیکٹ مراد یہ ہے کہ آپ تمام پیراگراف کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, تمام ڈاکومنٹ کو. اور آبجیکٹ سلیکٹ ہے, یعنی کہ مثال کے طور پر میں یہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر آپ ڈبل کلک کر کے وہ سبجیکٹ کو یعنی کہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو آپ یہاں پر جا کے سلیکٹ آبجیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سلیکشن ہو جائے گا آپ کا. اس کے بعد یہ سلیکٹ فارمیٹنگ, یعنی کہ جہاں پر جس جگہ پر آپ فارمیٹ کی ہوگی وہاں سے وہ سلیکٹ کر دے گا. تو باقی جو طریقہ ہے میں آپ کو یہ والا پیراگراف کا جو بارڈر کا ہے اس کا میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا. تب کے لیے اتنا لیکچر. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ میں ہم انسرٹ کے بارے میں بھی پڑھیں گے.